ایک ویڈیو گردش میں ہے کہ جس میں ایک معمر بے حجاب خاتون نکاح پڑھا رہی ہے۔ دلہن پوری زیب و زینت کے ساتھ شریک مجلس ہے اور برابر میں دولہا بھی براجمان ہے۔ مختصر مجلس میں اور بھی بے حجاب خواتین موجود ہیں۔ قاضی خاتون نکاح کی تفصیل بتا کر دلہن سے قبول کرواتی ہے اور دولہا سے بھی۔ وہ دعویٰ کرتی ہے کہ نکاح پڑھانے کا آغاز اس نے 2008 سے کیا تھا۔ اب تک 14-15 نکاح پڑھا چکی ہیں۔ ان کے پڑھائے گئے سابقہ نکاحوں کو تو شہرت نہ مل سکی۔ اس نکاح کے میڈیا میں جگہ پانے کی وجہ یہ بنی کہ دلہن کے والد ایک معروف صحافی ہیں، چنانچہ یہ خبر اخباروں کی زینت بنی اور بعض چینل والوں نے بھی اس کی پبلسٹی میں حصہ لیا۔ چونکہ یہ عمل روایت اور معمول سے ہٹ کر ہے، کسی عورت کو نکاح پڑھاتے ہوئے اب تک نہیں دیکھا گیا، اس لیے یہ سوال پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے۔ اس سوال کے جواب میں عرض ہے کہ اسلامی شریعت میں انعقاد نکاح کا بہت آسان اور سادہ طریقہ رکھا گیا ہے۔ ہندوؤں میں نکاح کے لیے پنڈت ضروری ہے اور عیسائیوں میں پوپ، لیکن مسلمانوں میں اس کے لیے کسی مولانا کی ضرورت نہیں۔ دو گواہوں کی موجودگی میں لڑکی یا لڑکا نکاح کی خواہش کا اظہار کرے اور دوسرا اسے قبول کر لے، بس نکاح ہو جائے۔ مہر طے کیا جانا چاہیے کہ قرآن میں اس کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کا ذکر نکاح کی صحت کے لیے مشروط نہیں۔ مہر نہ اگر طے ہوا ہو تب بھی نکاح ہو جائے گا اور لڑکی مہر مثل کی مستحق ہوگی۔ نکاح کے موقع پر خطبہ پڑھا جانا ضروری نہیں، ہاں مستحب ضرور ہے۔ دولہا اور دلہن خود ایجاب و قبول کر لیں تو کسی اور کی ضرورت نہیں۔ ایجاب و قبول کسی اور کے ذریعے کروانا ہے تو یہ کام کوئی مرد کر سکتا ہے اور عورت بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ نکاح کے موقع پر قرآن مجید کے 3 مقامات سے 4 آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اسے خطبہ مسنونہ کہا گیا ہے۔ آپ کے زمانے سے لے کر اب تک نکاح پڑھانے کی ذمہ داری ہمیشہ کسی مرد نے انجام دی ہے۔ تابعین کے زمانے میں جب بعض صحابیات زندہ تھیں ان کے زمانے میں تابعات زندہ تھیں، جب بعض صحابیات زندہ تھیں، تابعین نے انہیں بہت عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے تھے، لیکن نہ انہوں نے کبھی کسی صحابیہ سے نکاح پڑھوانے کی خواہش کی، نہ کسی صحابیہ نے از خود اس کا اقدام کیا۔ اس کے لیے وہ لوگ شریعت کی روح کو سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے کسی مرد کے ذریعے نکاح پڑھانا ایک معمول بن گیا ہے، جس کی مخالفت کبھی کسی نے نہیں کی اور نہ ہی ضرورت سمجھی۔ اسلام میں حکم دیا گیا ہے کہ نکاح کا اعلان کیا جائے، اس لیے نکاح کی مجلس منعقد کی جاتی ہے۔ اس میں عموماً مرد ہوتے ہیں اور اگر خواتین بھی شریک ہوتی ہیں تو وہ شریعت کی تعلیم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اختلاط سے بچتی ہیں اور حجاب اختیار کرتے ہوئے مردوں سے الگ تھلگ رہتی ہیں۔ ایجاب و قبول کرواتے ہوئے لڑکی کی غیر حاضری میں اس کے ولی سے لڑکی کی رضامندی کو دریافت کرنا ہوتا ہے، اور کون لوگ ہیں اس نکاح کے گواہ بنے ہیں اسے دیکھنا پڑتا ہے۔ نکاح کی دستاویز تیار ہو رہی ہو تو اس کی کارروائی مکمل کروانا پڑتی ہے۔ شریعت نے ان جھنجھٹ کے کاموں سے عورت کو آزاد رکھا ہے، اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ عورت اس دائرے میں دخل دینے کی کوشش نہ کرے۔ صرف یہ دعویٰ کیا جائے کہ شریعت کی روح سے عورت نکاح پڑھا سکتی ہے اور شریعت کی دوسری تعلیمات کو کھلے عام پامال کیا جائے، یہ درست رویہ بالکل بھی نہیں ہے۔ شریعت نے عورتوں کو عام مجلسوں میں حجاب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ شریعت نے مردوں اور عورتوں کو اختلاط سے روکا ہے۔ قرآن نے واضح الفاظ میں حکم دیا ہے کہ عورتیں اپنی زینت کی نمائش نہ کریں، ہاں جو زینت خود نہ ظاہر ہو جائے اس میں مضائقہ نہیں۔ یہ النور سورہ نور کی آیت نمبر 31 کا ترجمہ ہے۔ کوئی عورت شریعت کی ان تعلیمات کو تو ملحوظ نہ رکھے، بس یہ کہے کہ شریعت نے نکاح پڑھانے کا حق عورت کو دیا ہے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت کے پیچھے چلنا نہیں چاہتی، شریعت کو اپنے پیچھے چلانا چاہتی ہے۔ وہ روایات اور معمولات جنہیں امت نے شریعت کی روح
پیش نظر رکھتے ہوئے صدیوں سے اختیار کر رکھا ہے، ان میں حکمت پائی جاتی ہے، ان سے بغاوت کرنا درست رویہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اس پوری جو تفصیل ہے اس سے یہی نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ آج تک اسلام میں جس طرح کہ آپ کو پوری تفصیل بتائی گئی ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے نکاح کس طرح پڑھایا، آپ قرآن پاک کی 3 سے 4 آیات جو ہیں وہ تلاوت کرتے تھے، اور خطبہ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ آپ پڑھا کرتے تھے اور یہ مستحب ہے۔ اس لیے کوئی اس طرح کی مثال تاریخ اسلام میں یا اسلامی تعلیمات میں نہیں ملتی کہ عورت جو ہے وہ کسی کا نکاح پڑھائے، اس لیے ہمیں اس سے بالکل بچنا چاہیے۔ آج ایک ایسا دور ہے کہ طرح طرح کی نئی ایجادات سامنے آ رہی ہیں، اور یہ بھی کسی تیس مار خان نے ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا جو غالباً پاکستان میں اس طرح کی کوئی مثال دیکھنے کو ملی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کے منافی کسی قسم کا کوئی کام نہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔